اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا جو ان کے پاس والی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے، تو انہی اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب خدا یعنی تورات کو اس طرح پس پشت ڈال دیا کہ جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں، اور یہ لوگ ان بے بنیاد چیزوں کی پیروی کرنے لگے جو شیاطین سلیمان کے عہد سلطنت میں پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ ان شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ نیز وہ اس چیز یعنی جادو کی پیروی کرنے لگے جو بابل کے مقام پر ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر اتاری گئی، حالانکہ یہ دونوں فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک پہلے یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم محض آزمائش ہیں، لہٰذا اس علم کو غلط استعمال کر کے کافر نہ ہو جانا۔ بائی ہمیں لوگ ان سے وہ کچھ سیکھتے تھے جسے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اذن خدا کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ الغرض وہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کو ضرر پہنچاتی تھی اور کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی تھی، اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جو شخص دین کے بدلے ان چیزوں کو خریدے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور کس قدر برا معاوضہ ہے جس پر انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا۔ کاش انہیں اس کا علم ہو، اور اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو خدا کی بارگاہ سے انہیں جو ثواب ملتا وہ اس سے بہتر ہوتا۔ کاش انہیں اس کا علم ہوتا۔ اے ایمان والو، پیغمبر سے رعنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو، اور توجہ سے ان کی بات سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ کافر ہیں خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، وہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے کوئی بھلائی نازل ہو، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل و کرم والا ہے۔ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لاتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہے؟ اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسے ہی احمقانہ سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اور جس شخص نے ایمان کے عوض کفر اختیار کیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اے مسلمانوں، بہت سے اہل ایمان اپنے ذاتی حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دیں، باوجود یہ کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے۔ سو تم عفو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ ان کے بارے میں اپنا حکم بھیجے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ نیکی اور بھلائی اپنے لیے زاد راہ کے طور پر آگے بھیج دو گے اسے اللہ کے یہاں موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور وہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ کوئی ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی اور نصرانی ہوگا۔ یہ ان کی خیال بندیاں اور خالی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل پیش کرو۔